کراچی کی زیر صدارت سٹی کونسل کا ہنگامہ خیز اجلاس، جماعت اسلامی کے اراکین کا ایوان میں کھڑے ہو کر احتجاج، میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی، جیالوں نے بھی گھڑی چور کی صدائیں بلند کی، ارکان ڈائس پر چڑھے، پیپلز پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کو تقریر سے روکنے کی کوشش کی، پارکوں کی تزئین و آرائش اور سولر سسٹم نصب کرنے کی قرارداد منظور، اپوزیشن لیڈر کا سرکاری اسپتالوں کی پرائیویٹائزیشن پر اعتراض، بولے الیکشن میں ڈاکہ مارا گیا، جماعت اسلامی کی خواتین ارکان نے سٹی کونسل میں رمضان تحائف تقسیم کیے۔ سندھ اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کو اراکین اسمبلی کا خراج عقیدت، قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد جمع، ایوان کا بھٹو کو سرکاری طور پر شہید قرار دینے کا مطالبہ، وزیر اعلیٰ نے کہا عدالت نے مانا بھٹو کیس میں غلطی ہوئی، جو ظلم ہوا ہے اسے ختم کرنے کے لیے آئین میں ترامیم کرنا ہوں گی، متحدہ ایم پی اے عبدالوسیم بولے ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں انصاف کا فقدان ہے، جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق نے کہا جمہوری لوگوں کو سزا ثبوت کی بنیاد پر دیں، زور اور زبردستی کی بنیاد پر سزا نہ دی جائے، سعید غنی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے ذکر پر آپ دیدہ۔ ماضی کی غلطیوں کو سمجھ لیں، محسوس کر لیں۔ آج جو 9 ججز نے کہا ہے کاش وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ اس فیصلے کو بھی اوورٹرن کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب دفنانے لے گئے تھے تبھی ذکر ہوا کہ بی بی شہید کو، اس کے بچوں کو اس کا دیدار نہیں کرنے دیا آخری، وہ تو چلے ایک جبر تھا نا عامر کا، نہیں کرنے دیا۔ ضیاء الحق کا نصیب ہوا کسی کو؟ اس کی شکل اس قابل نہیں چھوڑی کہ اس کے بچے دیکھ سکیں۔ سندھ اسمبلی کا اسپیکر اویس قادر کی صدارت میں اجلاس، نثار کھوڑو اور جام مہتاب جہر نے حلف اٹھا لیا، مخصوص نشست پر کامیاب سمیتا افضال نے بھی حلف لیا، پریس گیلری میں صحافیوں کا احتجاج، صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ، شرجیل انعام میمن نے صحافیوں سے مذاکرات۔ رمضان سے قبل ہی کراچی میں منافع خوری عروج پر، پھل ہو یا سبزی، چکن یا مٹن، دالیں ہوں یا چاول، اشیاء خورنوش کی قیمتیں بے لگام، کمشنر کراچی سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کی دھڑلے سے منمانیاں، اشیاء ضروریہ سرکاری نرخوں سے 20 سے 70 روپے زائد نرخوں پر فروخت کی جانے لگیں، لیاقت آباد مارکیٹ کے تاجروں کا کمشنر سے ریٹ لسٹ کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ کمشنر کراچی کے مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء فروخت نہیں کر سکتے، چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کا اعلان، جوڑیا بازار میں دکانداروں کی 2 گھنٹے علامتی ہڑتال، عبدالرؤف ابراہیم کا سرکاری نرخوں پر نظر ثانی کا مطالبہ، کہا کمشنر سے ملنے کو تیار ہیں، جرمانوں اور چھاپوں کا سلسلہ نہ رکا تو کاروبار بند کر دیں گے۔ ڈی سی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ کمشنر صاحب سے کل مذاکرات ہوں گے تو انشاءاللہ چالان بھی نہیں کٹیں گے۔ ہم نے ان سے یقین دلوایا ہے کہ بھائی اس طرح نہ کریں، جو ریٹ ہم بیچ ہی نہیں سکتے تو ظاہر سی بات ہے یہاں رکھ نہیں سکتے۔ مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام کے لیے سندھ حکومت کا ریلیف، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا، 22.5 ارب روپے کی منظوری، کم آمدن والے 60% آبادی کو 5,000 روپے نقد دینے کی بھی منظوری، 45 لاکھ خاندان رمضان پیکج سے مستفید ہوں گے، محکمہ زکوٰۃ 1,10,000 غریب خاندانوں کو 14,000 روپے دے گی، منافع خوروں کو لگام ڈالنے کے لیے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ، کہا کہ بازاروں میں جا کر خود انتظامات کا جائزہ لیں گے، سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ آئی جی سندھ کی زیر صدارت رمضان میں سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات، پولیس پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ مؤثر بنانے کا حکم، حفاظتی اقدامات کو غیر معمولی بنانے کی ہدایت، سیکیورٹی اور ٹریفک پلان کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت پر زور، کہا نماز تراویح کے مقامات کی فہرستوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ پنجاب بینک میں جعلی واؤچرز کے ذریعے 13 کروڑ روپے کی خرد برد، فراڈ میں بینک عملہ ہی ملوث نکلا، ایف آئی اے نے 2 بینک ملازمین گرفتار کر لیے،
مرزا حارث بیگ اور محب الدین شامل FIA کمرشل بینکنگ سرکل کراچی میں مقدمہ درج، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ اسکول اور کالجز کا تعلیمی سال 1 اگست سے شروع ہوگا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے نیا شیڈیول جاری کر دیا۔ نرسری سے تیسری جماعت کے طلبہ کو بغیر امتحان پروموٹ کرنے کا فیصلہ۔ چوتھی سے 8ویں جماعت کے طلبہ کے امتحان 15 سے 27 اپریل تک ہوں گے۔ میٹرک اور انٹر امتحانات مئی میں لینے کا فیصلہ۔ میٹرک نتائج 31 جولائی اور انٹر نتائج کا اعلان 31 اگست تک ہوگا۔ بورڈ آف ریونیو کے کانٹریکٹ ملازمین سراپا احتجاج، تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے اور مستقل کرنے کا مطالبہ۔ پریس کلب کے باہر مظاہرہ، کہا 8 ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی، عدالت نے بھی مستقل کرنے کا حکم دے رکھا ہے، مطالبات نہ مانے گئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جائیں گے۔ جو ایگزیکٹ مسائل تھے پانی کے، وہ ہم نے گوش گزار واٹر بورڈ کے MD صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگوں کے سامنے اپنی فریاد، لوگوں کی فریاد ہم نے کی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ کی شکل میں لائسنس دیا ہے کہ ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے ہم کہیں بھی کسی بھی سرکاری افسر کسی بھی دفتر میں ہم جائیں اور ان کے حقوق کی بات کریں۔ 17 سال کراچی کو ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال نے MD واٹر کارپوریشن سے ملاقات میں شکایات کے انبار لگا دیے۔ K4 منصوبہ مکمل نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار، کہا کئی علاقوں میں 2 ماہ بعد 2 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے، پورے ملک کو پالنے والے کراچی کو پیاسا کر دیا گیا۔ پانی کے مسائل بارے MD واٹر کارپوریشن کو آگاہ کیا، عوام نے ووٹ دے کر ہمیں لائسنس دیا کہ مختلف دفاتر جائیں اور ان کے حقوق کی بات کریں۔ واٹر کارپوریشن حکام نے مثبت جواب دیا ہے، پانی چوری روکنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ شہر کی مخالف جماعت، یہی میرا پوائنٹ ہے، وہ شہر کی مخالف ہے، میری مخالف نہیں ہے۔ خدا خیر کرے گا اور اس شہر کے معاملات کو ہم ہی ٹھیک کر کے دیں گے۔ نیچرلی حکومت کا ہے، ہمارا ہے، لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت ہم سے ملنا چاہتی ہے، ہمارے افسران سے ملنا چاہتی ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں افسران ملیں ان سے، اور جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، بالکل مسائل حل کیے جائیں گے۔ کراچی کو پانی کی تقسیم ہمارا کام ہے، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بولے، شہر کی مخالف جماعتیں واٹر کارپوریشن افسران سے مل رہی ہیں، مجھے کسی سے ملنے سے کوئی اعتراض نہیں، وہ میری نہیں شہر کی مخالف ہیں، افسران کو سب سے تعاون کرنے کی تلقین کی ہے۔ میئر کراچی نے سفاری پارک میں ریسٹورنٹس، سڑک، گھڑ سواری، کاوبائے، کیفے اور شوٹنگ رینج کا افتتاح کیا، وعدہ کیا چڑیا گھر اور سفاری پارک میں مزید جانور بھی لائے جائیں گے۔ عدالت کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اظہار برہمی، ہر ضلع میں SPCA کا الگ پولیس اسٹیشن بنانے کا حکم، غیر قانونی پروجیکٹ پر موبائل ایپ 1.5 ماہ میں تیار کرنے کی ہدایت۔ SPCA غیر قانونی تعمیرات روکنے میں بظاہر ناکام نظر آتی ہے۔ عدالت کی آبزرویشن، ریمارکس دیے کہ بلڈنگ پلان کی منظوری کے بغیر یوٹیلیٹی کنیکشن فراہم نہ کیے جائیں۔ SPCA نے عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی، میئر، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، داخلہ، سیکریٹری لینڈ سے جواب طلب۔ DSPCA کو رپورٹ پیش کرنے کے ساتھ بلا لیا۔ نگراں حکومت کی انڈسٹریز کے قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، 400 سے زائد کمپنیاں عدالت پہنچ گئیں۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر حکم امتناع جاری۔ نگراں حکومت کا 8 نومبر اور 14 دسمبر 2023 کا نوٹیفیکیشن معطل۔ عدالت کی کمپنیوں کو اضافی رقم ناظر سندھ ہائی کورٹ کے پاس جمع کرانے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت کی ناظر کے بجائے وفاقی حکومت کو رقم ادا کرنے کی استدعا مسترد۔ وفاقی حکومت، اوگرا، SSGC اور دیگر سے 14 مارچ کو تحریری دلائل طلب۔ رمضان میں گیس کی فراہمی یقینی بنانے کی کوششیں، سوئی سرجن نے سپلائی کے اوقات جاری کر دیے۔ سحری میں رات 3 سے صبح 9 بجے تک سپلائی جاری رہے گی۔ افطار کے لیے دوپہر 3 سے رات 9 بجے تک گیس کی فراہمی کی جائے گی۔ حکام کے مطابق گیس کے ذخائر میں ہر سال 8 سے 10% تک کمی ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ سے سعودی سفیر کی ملاقات، نواب سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو اہمیت دیتے ہیں، پاکستانی حجاج کرام کو
मजीद सहूलतें देने के लिए कोशां हैं। कामरान जयसूरी ने हुज्जाज के लिए सहूलतों को भी सराहा। आर्ट्स काउंसिल में 5वीं विमेन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की शिरकत। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का एहतमाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,603 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 35 पैसे पर बरकरार। सोना 2750 रुपये फी तोला महंगा। 2,28,150 रुपये तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,358 रुपये इजाफा। 1,95,602 रुपये का इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में कीमत $26 फी औंस बढ़ गई। फी औंस $2,174 हो गई। 3 रोज़ा इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक्सपो का इनेकाद। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उम्मीद है नई हुकूमत सीपैक को मजीद आगे लेकर जाएगी। एक्सपो के इनेकाद से मुआशी सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी। और आर्ट्स डिपार्टमेंट जिन्होंने इस पोस्टर कंपटीशन में हिस्सा लिया, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मैसेज को लेकर उन्होंने ये आर्ट एग्जीबिशन तरतीब दिया। इस इदारे की और कौम की आवाज़ बने और हमारा पैगाम इन पोस्टर्स की सूरत में पूरी कौम तक पहुँचाया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मुनशियात मुकाबले का इनेकाद। 275 तलबा ने पेंटिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया। डायरेक्टोरेट कमांडर ANF ब्रिगेडियर उमर फारूक ने खिताब में कहा कि बच्चों ने पेंटिंग्स के जरिए पैगाम दुनिया तक पहुँचाया। नौजवान नस्ल को मुनशियात की लानत से पाक करें। मंशियात की कमी पर जो है देखना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए इसको। ये एक मैसेज है दूसरों के लिए भी कि हम ड्रग्स वगैरह से दूर रहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है सिगरेट मंशियात को इस्तेमाल नहीं करें और ये हमारी सेहत के लिए मुज़र है। जामे कराची के स्पोर्ट्स गाला में एथलेटिक्स के मुकाबले। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तालबात की दौड़ के मुकाबलों में शिरकत। तालबात के दरमियान 100, 200 और 400 मीटर की दौड़। जामे कराची का 3 रोज़ा कुतुब मेला इख्तिताम को पहुंचा। 55 पब्लिशर्स के 180 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। इख्तितामी तकरीब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की शिरकत। कराची यूनिवर्सिटी में बनोकाबिल IT प्रोग्राम शुरू करने की नवीद सुना।